جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جماعت کے ہر فرد کا ہمہ وقت تبلیغی اور تربیتی کاموں میں مصروف رہنا ممکن نہیں، اس لیے ایک گروہ ہو جو خاص طور پر یہ کام سر انجام دے۔ باوجود اس کے ایک دوسری جگہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ نیکیوں کے پھیلانے، برائیوں سے روکنے اور دعوت اللہ کا فرض ادا کرے۔ لیکن پھر یہ بھی فرمایا ہے کیونکہ یہ جو دنیاوی نظام ہے، نظام دنیا ہے، اس کو چلانا بھی ضروری ہے، اس لیے جو اس میں مصروف ہوں گے وہ ہم وقت دے بھی نہیں سکتے۔ پھر ہر ایک کا مزاج بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تبلیغی اور تربیتی کام آسن رنگ میں سر انجام دے سکے۔ پھر تمام کی تمام امت کے افراد دین کا وہ فہم اور ادراک بھی حاصل نہیں کر سکتے جو ایک مبلغ اور مربی کے لیے ضروری ہے۔ پھر یہ بھی کہ تمام لوگوں کو خاص توجہ کے ساتھ ٹریننگ بھی نہیں دی جا سکتی، اس لیے ایک گروہ ہونا چاہیے جو پوری توجہ سے دین سیکھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اوامر و نواہی سے واقفیت حاصل کرے، ان کی گہری حکمت سیکھے اور پھر پھیلائے۔ ماشاء اللہ جماعت میں ایسے بھی بہت سے افراد ہیں جو اپنے ذوق اور شوق کی وجہ سے دنیاوی تعلیم کے علاوہ بھی دینی علم کا کافی درک رکھتے ہیں، لیکن ان کی بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ ان کی دوسری مصروفیات ایسی ہو جاتی ہیں جو مستقل طور پر وقت دینے میں آڑے آتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین کے کام کے لیے واقف زندگی کا ایک گروہ ہونا چاہیے، اور پھر کیونکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس لیے ہر فرقے میں سے، یعنی ہر گروہ میں سے، ہر طبقے میں سے، ہر حصے میں سے لوگوں کے، متفرق قسم کے لوگوں میں سے یہ ایک گروہ ہونا چاہیے، اور پھر مزید وسعت پیدا کریں تو فرمایا کہ ہر قوم میں سے ایسے لوگ ہوں جو دین سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ ہر قوم اور ہر گروہ اور ہر طبقے کے مزاج، نفسیات اور طریق مختلف ہوتے ہیں، اس کے مطابق تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اسی طرح تبلیغ کرنی بھی آسان رہے گی اور تربیت بھی آسان رہے گی۔ بہرحال یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ مومنوں کا ایک گروہ ہو جو تبلیغی اور تربیتی کام سر انجام دے، اور پھر یہ کہ ہر قوم اور ہر طبقے کے لوگوں میں سے ہو تاکہ اس کام میں سہولت پیدا ہو سکے۔ بس جماعت احمدیہ میں اس اصول کے تحت دین کی خاطر زندگی وقف کرنے کا نظام قائم ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا مختلف قوموں اور طبقوں کے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب اس نظام کا حصہ بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ جماعتی ضروریات بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس تعداد میں اضافے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت آئندہ بڑھتی بھی چلی جائے گی،
فی الحال مطلب موجودہ وقت میں صرف ضرورت نہیں ہے، بلکہ آئندہ اس ضرورت میں مزید بڑھنا ہے۔ اور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو بھانپتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر واقفین نو کی اسکیم شروع فرمائی تھی، اور اس کی بنیادی اینٹ ہی تقویٰ پر رکھتے ہوئے والدین کو یہ تحریک فرمائی تھی کہ بجائے اس کے کہ بچے بڑے ہو کر واقفین زندگی بنیں، اپنی زندگیاں وقف کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں، والدین دین کا درد رکھتے ہوئے اور تقویٰ پر قائم ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو ان کی پیدائش سے پہلے دین کی راہ میں وقف کرنے کے لیے پیش کریں، اور حضرت مریم کی والدہ کی طرح یہ اعلان کریں کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے میں نے تیری نظر کرتے ہوئے آزاد کر دیا، یعنی دین کے کام کے لیے پیش کر دیا اور دنیاوی دھندوں سے آزاد کر دیا، بس مجھ سے یہ قبول کر لے۔ بس جب اس دعا کے ساتھ خاص طور پر مائیں اپنے بچے جماعت کو پیش کرتی ہیں اور کریں گی، خلیفہ وقت کے سامنے پیش کرتی ہیں، تو ان کی بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ پھر ان بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ خدا کی راہ میں اپنی زندگیاں اس کا حق ادا کرتے ہوئے گزارنے کے لیے پیش کریں۔ پورا عرصہ حمل ان کے لیے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین کا خادم بنائے، دنیاوی علائشوں سے پاک رکھے، دنیا کی طرف رغبت نہ ہو بلکہ دین کے لیے خالص ہو جائیں یہ لوگ۔ پھر پیدائش کے بعد بچے کی تعلیم و تربیت اس نہج پر ہو کہ اس بچے کو ہر وقت یہ پیش نظر رہے، اس کو بھی یہ باور کروایا جائے کہ میں واقف زندگی ہوں، اور میں نے دنیاوی جھمیلوں میں پڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں زندگی گزارنی ہے۔ جب اس طرح ابتدا سے ہی تربیت ہوگی تو نوجوانی میں قدم رکھ کر بچہ خود اپنے آپ کو پیش کرے گا اور خالص ہو کر دین کی خدمت کے لیے پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ بس والدین کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچے کو وقف کے لیے تیار کرنا، اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا والدین کا کام ہے، تاکہ ایک خوبصورت اور ثمر آور پودا بنا کر جماعت اور خلیفہ وقت کو خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کیا جائے۔ یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارا بچہ وقف نو ہے اس لیے ابتدا سے اس کو جماعت سنبھال لے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ جماعت تعلیم و تربیت کے لیے رہنمائی تو ضرور کرتی ہے اور کرنی چاہیے، اس کے لیے روضہ میں مرکز میں وکالت وقف نو بھی قائم ہے، قادیان میں نظارت تعلیم کے تحت وقف نو کا شعبہ قائم ہے، یہاں لندن میں مرکزی طور پر براہ راست خلیفہ وقت کی نگرانی میں اس شعبے کا کام ہو رہا ہے۔ جماعتوں میں سیکریٹریان وقف نو کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت، کاؤنسلنگ اور گائیڈنس وغیرہ کریں اور ان کو ایک جماعت کا فعال حصہ بنانے کی کوشش کریں اور اس میں اپنا بھی فعال کردار ادا کریں۔ لیکن ان سب کے باوجود والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ جماعت کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر وقف نو کی اسکیم کا اجرا ہوا تھا، اور یہ ایک انتہائی اہم اور آئندہ جماعتی ضروریات کو پورا کرنے والی اسکیم ہے، جس میں مختلف علاوہ مربیان اور مبلغین کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے واقفین زندگی کی ضرورت ہوگی مستقبل میں۔ پس والدین اور وقف نو کے شعبے کو اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اکثر جگہ دیکھا گیا ہے کہ سیکٹریان وقف نو اس طرح فعال نہیں جس طرح ان کو ہونا چاہیے، اور بس فعال ہوں تاکہ یہ بچے جب میدان عمل میں آئیں تو میدان میں آ کر قوموں کو، اپنے لوگوں کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کا اہم کردار ادا کر سکیں، اور فلاح پانے والے گروہ میں خود بھی شامل ہوں، اور نہ صرف خود فلاح پانے والے بنیں بلکہ دنیا کو بھی، دنیا کی فلاح اور بقا کا باعث بنے۔ بے شک والدین کا یہ بھی کام ہے کہ ہر بچے کی تربیت کریں اپنے، اور کوئی احمدی بچہ بھی ضائع ہونا جماعت برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سب جماعت اور قوم کی امانت ہیں، لیکن واقفین نو بچوں کے ذہن میں بچپن سے ہی یہ ڈالا جائے کہ تمہیں ہم نے خدا تعالیٰ کے راستے میں وقف کیا ہے۔ صرف وقف نو کا ٹائٹل مل جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ تمہاری تربیت، تمہاری تعلیم، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا بات چیت کرنا، تمہارا لوگوں سے ملنا جلنا تمہیں دوسروں سے ممتاز کرے۔ یہ عادتیں پھر عمر کے ساتھ ساتھ پختہ ہوں، اور کوئی انگلی کبھی تمہاری کردار کشی کرتے ہوئے نہ اٹھے۔ پھر واقفین نو کا سلیبس ہے جو جماعت نے بنایا ہوا ہے، مرکز نے، اس سے آگاہ کرنا، اسے پڑھانا ماں باپ اور نظام دونوں کا کام ہے، تاکہ تفقہ فی الدین میں بچپن سے ہی رجحان ہو اور اس میں ہر آنے والے دن میں بہتری آتی رہے۔ تبھی ہم آئندہ آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تبھی ہم دنیا کو دین کو سمجھنے کی دنیا کی دین کو سمجھنے کی ضرورت کو بر وقت پورا کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بچے میں خود دین سیکھنے کی لگن ہو، تاکہ صحیح، اگر یہ ہوگا تو پھر ہی صحیح فہم و ادراک بھی حاصل کرنے کی طرف توجہ ہوگی، ورنہ مجبوری کا سیکھنا اور مجبوری کا وقف یہ فائدہ مند اور کارآمد نہیں ہو سکتا۔